سورج گرہن کہنے کو تو ایک حسین نظارہ ہوتا ہے جسے ہر کوئی دیکھنے کے لیے بے چین ہوتا ہے، کیونکہ یہ روزمرہ کے قدرتی معاملات کا حصہ نہیں ہے، لیکن یہ کافی خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ یہ دیکھنے والوں کو اندھا تک بھی کر سکتا ہے۔ لیکن آخر سورج گرہن ہوتا کیا ہے اور یہ کیوں پیش آتا ہے اور کتنے دنوں، مہینوں یا سالوں بعد آتا ہے؟ قدیم یونانی، چینی اور انگریز سورج گرہن کو کیا سمجھتے تھے؟ تو دوستو، آج میں آپ کو انہی سوالوں کا جواب دینے جا رہا ہوں، مگر اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ دوستو، قدیم یونانی جب گرہن کو دیکھتے تھے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ آسمان کے دیوتا ان سے ناراض ہیں۔ لفظ ایکلپس یونانی لفظ ایکلائپسس سے نکلا ہے، جس کے معنی ترک کرنے کے ہیں، یعنی کہ دیوتا نے انہیں ترک کر دیا۔ 12 اگست 1133 کو جب ایک سورج گرہن ہوا تو اس کے بعد جلد ہی برطانوی بادشاہ کنگ ہنری ون کی موت واقع ہو گئی، جس سے لوگوں میں یہ شبہ پایا جانے لگا کہ گرہن حکمرانوں کے لیے صحیح نہیں ہوتے۔ قدیم چائنا میں مشہور تھا کہ سورج یا چاند گرہن شہنشاہ کا مستقبل بتاتے ہیں، تو اسی وجہ سے گرہن کی پیشن گوئی کرنا ریاست میں بہت اہم کام مانا جاتا تھا۔ ایک داستان مشہور ہے کہ تقریباً 4000 سال پہلے 2 نجومیوں نے جب سورج گرہن کی پیشن گوئی غلط کی تو انہیں موت دے دی گئی۔ اٹلی میں آج بھی یہ مانا جاتا ہے کہ اگر کوئی پھول سورج گرہن کے دوران لگایا جائے تو وہ زیادہ رنگین ہوگا کسی اور دن لگائے گئے پھول کے مقابلے میں۔ دوستو، یہ سب تو قدیم لوگوں کی بنائی گئی افسانے اور کہانیاں ہیں، لیکن سورج گرہن ہونے کی اصل وجہ کیا ہے؟ دوستو، آسان الفاظ میں سورج گرہن تب ہوتا ہے جب چاند زمین اور سورج کے عین بیچ میں آ جاتا ہے اور سورج کی روشنی کو زمین پر پہنچنے سے روک دیتا ہے، اور سورج گرہن کے دوران چاند سورج کی روشنی کو یا تو پورا یا پھر جزوی طور پر روک دیتا ہے، جس کی وجہ سے چاند کا سایہ زمین کے کچھ حصے پر آ پڑتا ہے۔ دوستو، گرہن نئے چاند کے دوران ہوتا ہے۔ موجودہ دور کی ماڈرن ایسٹرونومی یا جدید فلکیات کے مطابق نیا چاند اسے کہتے ہیں جب سورج اور چاند سیدھے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں، لیکن سورج اور زمین چاند کی مخالف سمت میں ہوں۔ دوستو، ہر سال تقریباً 2 سے 5 کے بیچ گرہن ہوتے ہیں، اور ہر ایک گرہن زمین کے صرف کچھ ہی حصے سے نظر آتا ہے، جن میں سے 2 سورج گرہن ہوتے ہیں، جبکہ زیادہ سے زیادہ ایک سال میں 5 سورج گرہن ہو سکتے ہیں، مگر ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ ناسا کی کیلکولیشنز کے مطابق پچھلے 5000 سالوں کے دوران صرف 25 سالوں میں 5 بار سورج گرہن ہوئے ہیں، اور آخری بار ایک سال میں 5 سورج گرہن 1935 میں پیش آئے تھے، جبکہ اگلی بار ایسا سن 2206 میں ہوگا۔ دوستو، ٹوٹل سولر ایکلپس تب ہوتے ہیں جب نیا چاند سورج اور زمین کے بیچ آ جائے، جس کی وجہ سے اس کا سایہ زمین پر آ پڑے اور ایک پورا سورج گرہن تقریباً رات کی طرح تاریک ہوتا ہے۔ ٹوٹل سولر ایکلپس کے دوران چاند سورج کی تقریباً پوری ڈش کو کور کر لیتا ہے، جبکہ اینولر سولر ایکلپس اسے کہتے ہیں جب چاند سورج کے صرف سینٹر کو کور کرتا ہے، جبکہ سورج کے کنارے دکھائی پڑتے ہیں، جسے رنگ آف فائر بھی کہتے ہیں۔ اور پارشل سولر ایکلپس اسے کہتے ہیں جب چاند زمین اور سورج کے درمیان میں تو آ جاتا ہے، لیکن وہ سورج کے کچھ ہی جزوی حصے کو کور کر پاتا ہے۔ تو دوستو، آئیے گرہن کے بارے میں کچھ فیکٹس بھی جان لیتے ہیں۔ دوستو، چاند جب سورج کے سامنے سے گزرتا ہے تو اس وقت اس کی رفتار 2250 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ دنیا کے نارتھ اور ساؤتھ پول سے صرف پارشل سولر ایکلپس کو ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ دوستو، ایک ٹوٹل سولر ایکلپس صرف 7 منٹ اور 30 سیکنڈز تک ہی رہتا ہے، اور تقریباً ہر 18 سال اور 11 دن کے بعد ایک جیسے گرہن ہوتے ہیں، جنہیں سیرو سائیکل کہا جاتا ہے۔
دوستوں امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہیں سب سے پہلے۔ شکریہ۔